سب سے پہلے ہے بہتا خون۔ بہتا خون ناپاک بھی ہوتا ہے اور حرام بھی ہوتا ہے۔ تو گائے سے جو ذبح کرتے وقت خون بہہ رہا ہے یہ ناپاک ہے، پیشاب کی مثل۔ اس کے قطرے اگر کپڑوں پہ لگ گئے تو کپڑے ناپاک ہو جائیں گے، زیادہ مقدار میں لگے جو مانع نماز ہیں تو پھر نماز بھی نہیں ہوگی، ٹھیک ہے۔ تو بہتا خون ناپاک بھی ہے اور اس کا کھانا حرام بھی ہے، ناپاک بھی ہوتا ہے اور اس کا پینا یا کھانا حرام بھی ہے۔ دوسرا ہے ذبح کرنے کے بعد جو اندر خون رہ جاتا ہے، جیسے دل کو اگر آپ چاک کریں گے اندر خون نکلے گا، جگر کے اندر آپ کو خون نظر آئے گا، اوپر جگر تلی کے اوپر یا کلیجی کے اوپر خون نظر آتا ہے، تلی کے اوپر یا اندر خون نظر آتا ہے، کبھی کبھی گوشت کے اندر خون ہوتا ہے۔ یہ جانور کے جسم کے اندر جو خون رہ جاتا ہے یہ ناپاک نہیں ہوتا، پاک ہوتا ہے۔ جگر کا خون کپڑوں پہ لگ جائے اندر کا تو کپڑے ناپاک نہیں ہوں گے، گوشت میں کوئی خون رہ جاتا ہے وہ کپڑوں میں لگ جاتا ہے، کپڑے ناپاک نہیں ہوں گے، ہوتا پاک ہے لیکن اس کا کھانا حرام ہے۔ تو اب بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ گوشت کے ساتھ خون کی رگیں آپ کو نظر آئیں گی، تو جب گوشت کو واش کر رہے ہوں تو وہ رگیں مٹا دیں، صاف کر دیں۔ بعض اوقات وہ رگیں گوشت کے ساتھ پک جاتی ہیں، سالن میں ہمیں نظر آ رہی ہوتی ہے گوشت میں خون کی رگ، تو اگر خون کی رگ پکے ہوئے گوشت میں بھی نظر آ رہی ہے تو اس کو نہ کھائیں، وہ رگ الگ پھینک دیں، ہٹا دیں۔ مرغی کے تکوں میں یہ مسئلہ ہوتا ہے، جب ٹانگ کا جو تکہ ہوتا ہے اس کو ہٹاتے ہیں تو اندر خون کی پوری پوری رگیں نظر آتی ہیں، ڈارک براؤن کلر کی، وہ ویسے لال ہوتی ہیں، پکنے کے بعد وہ براؤن ہو جاتی ہیں، تو لوگ اس کو بھی مزے مزے لے کے کھا رہے ہوتے ہیں۔ بھئی وہ خون کی رگیں ہیں، یہ پاک تو ہیں، اس سے پورا چکن ٹکا ناپاک نہیں ہو جائے گا، لیکن اس کو منہ میں نہیں ڈال سکتے، یہ حرام ہے۔ تو ایسے جتنے بھی تکے ہیں جن کو آپ اندر دیکھتے ہیں صفائی نہیں ہوئی بھی ہوتی تو وہ دعوتوں میں خاص طور پہ ہوتا ہے، گھروں کا چکن تو ہم اچھے سے صاف کر لیتے ہیں، دعوتوں میں جو چکن پکایا جاتا ہے وہ چونکہ بہت ساری کوانٹٹی میں پکتا ہے، ہزاروں تکے پکانے ہیں، تو صفائی کا کوئی اہتمام نہیں ہوتا اور اوپر بھی خون لگا ہوتا ہے اندر بھی خون لگا ہوتا ہے اور ایسے ہی پکڑا ہوتا ہے، تو وہاں پہ ہمیں یہ خیال رکھنا ہے۔ دل کا کھانا جائز ہے، جگر کا کھانا جائز ہے، تلی کا کھانا جائز ہے، گوشت کا کھانا جائز ہے، ان پر لگے ہوئے خون کو پیٹ میں ڈالنا اور ان خون کی رگوں کو پیٹ میں ڈالنا یہ ناجائز ہے۔ تیسرا جو ہے پتا، جیسے ہمارے جسم میں پتا ہوتا ہے، جانوروں کے جسم میں بھی پتا ہوتا ہے جس میں جو ہے ایک زرد کلر کا پانی ہوتا ہے، یہ پانی بھی حرام ہے، اور پتے کی جو پوری تھیلی ہوتی ہے، اس پانی کی پوری تھیلی یہ بھی پھینکنی ہے، یہ نہیں کھائی جا سکتی، مکروہ تحریمی ہے، حرام کے نزدیک ہے ان چیزوں کا کھانا۔ جانور کے ایسے اجزاء جن چیزوں کا نجاست کے ساتھ اتصال ہوتا ہے، ملاپ ہوتا ہے، وہ چیزیں بھی جانور کی کھانا حرام ہے، جیسے مثانہ ہے، اس کے اندر پیشاب اسٹور ہوتا ہے، تو ظاہر پیشاب کے ساتھ اس کا اتصال ہے تو یہ نہیں کھائی جا سکتی، اس کو پھینکنا ہے، حرام ہے، مکروہ تحریمی ہے اس کو کھانا۔ نر اور مادہ کی جو علامات ہیں وہ مقامات کھانا حرام ہے، یعنی پیشاب کی جو علامات ہیں، پیشاب کرنے کی جو جگہ ہیں، ان کا بھی پیشاب کے ساتھ اور ناپاکی کے ساتھ اتصال ہوتا ہے، تو نر اور مادہ کے پیشاب کے مکانات بھی پھینکنے ہیں، وہ کھانا مکروہ تحریمی حرام ہے۔ گوبر والی جو علامات ہیں جہاں سے یہ بڑا استنجا ہوتا ہے، وہ والے سارے مقامات بھی حرام ہیں اور مکروہ تحریمی ہیں، نہیں کھائے جا سکتے۔ ساتواں ہے غدود۔ غدود کیا ہوتا ہے؟ گردن کے اندر، گلے کے اندر اور کبھی کبھی باقی جسم کے اندر بھی چھوٹی چھوٹی گٹھڑیاں ہوتی ہیں، خون کی گٹھڑیاں، لال کلر کی گٹھڑیاں ہوتی ہیں یا مٹیالے رنگ کی گٹھڑیاں ہوتی ہیں، یہ جو گٹھڑیاں ہیں ان کو ہم غدود کہتے ہیں۔ عربی میں غدہ کا لفظ آیا حدیث میں، اور اردو میں ان کو غدود کہا جاتا ہے۔ یہ گٹھڑیاں بھی کھانے کے لائق نہیں۔ حرام مغز۔ حرام مغز کیا ہوتا ہے؟ مغز کے ساتھ ایک چیز جڑی ہوئی ہوتی ہے اور پیچھے ریڑھ کی ہڈی کے ساتھ یہ کمر تک نیچے تک جاتی ہے، پورا ایک لمبا شجر ہوتا ہے، نسوں کا جال، یا یہ مغز حرام مغز کہلاتا ہے۔ یہ جو اچھے مہارت والے قصائی ہوتے ہیں یہ اسی وقت پھینک دیتے ہیں نکال کے، لیکن اناڑی قصائی بعض اوقات وہ چانپے جب بناتے ہیں نا تو حرام مغز بھی ساتھ ساتھ چاپوں میں فٹ ہو کے بالٹیوں میں گھروں پہ شفٹ ہو رہا ہوتا ہے،
اور وہ چانپ کے گوشت کے ساتھ حرام مغز کا کچھ حصہ بھی پک رہا ہوتا ہے، تو وہ حرام ہے، مکروہ تحریمی ہے، نہیں کھایا جا سکتا۔ تو چانپ کا گوشت جب بنوائیں، کمر کا گوشت جب بنوائیں، تو وہاں پہ دیکھیں کہ وہ جو حرام مغز کی پوری لڑی چل رہی ہے، وہ کسائی کو کہیں کہ وہ نکال کے پھینکے۔ اور اگر کوئی اناڑی کسائی ہے اور اس نے چانپیں بناتے وقت حرام مغز کا تھوڑا سا حصہ بھی چانپ میں رکھ دیا ہے، تو پھر اپنی گھر کی خواتین کو بتائیں کہ جب چانپ کا گوشت تیار کر رہے ہیں اور اس میں وہ اس کا کلر بھی سمجھ میں آ جاتی ہے، وہ گوشت نہیں ہوتا، چربی ٹائپ کچھ ہوتا ہے، تو آپ کو سمجھ آ جائے گا یہ چانپ کے اندر یہ جو عجیب سا ہے نا، یہ حرام مغز ہے، اس کو کاٹ کے الگ پھینک دیں، وہ حرام مغز کھایا نہیں جا سکتا۔ گردن کے دو پٹھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے گردن کو مضبوط کرنے کے لیے جانوروں میں یہاں دو پٹھے دیے ہوتے ہیں، انسانوں میں بھی ہوتے ہیں اور جانوروں میں بھی ہوتے ہیں۔ یہ دو پٹھے قصائی عموماً جب کاٹ رہے ہوتے ہیں تو کھال اتارنے کے بعد اس کو پٹھوں کو پھینک دیتے ہیں، لیکن کوئی نہ پھینکے اور گوشت میں اس کی ہڈیاں بنا دے تو ان پٹھوں کو پھینکنا ہے، وہ پٹھے کھائے نہیں جا سکتے۔ آنتیں ہم لاجیکل ہے کہ آنتوں کا گوبر کے ساتھ اتصال ہوتا ہے، اسی سے گوبر گزر کر باہر نکلتا ہے، تو جیسے گوبر نکلنے والا مقام حرام ہے، مکروہ تحریمی نہیں کھایا جا سکتا، ویسے وہ گوبر جہاں جہاں سے گزرا ہے وہ ساری چیزیں گندگیاں ہیں، انہیں پھینکنا لازم ہے، نہیں کھائی جا سکتی۔ اسی میں یہ آنتیں آتی ہیں، اور اسی میں آتی ہے اوجھڑی۔ اوجھڑی کا بھی گوبر کے ساتھ اتصال ہے، جیسے مثانہ پیشاب کا اسٹوریج ٹینک ہوتا ہے، ویسے اوجھڑی گوبر کا اسٹوریج ٹینک ہوتا ہے، تو اوجھڑی بھی کھانا مکروہ تحریمی ہے، گناہ ہے، حرام کے نزدیک ہے۔ یہاں کراچی میں اتنی نہیں کھائی جاتی، پنجاب کے اندر تو بھائی اوجھڑی کے پورے بڑے بڑے ہوٹلز ہیں جہاں پہ اوجھڑی کا پورا سالن ملتا ہے، تو وہ اچھی طریقے سے اس کو دھو لیتے ہیں، یعنی اس کو پھاڑ کے اس کا گوبر سارا باہر نکال کے اس کو اچھی طرح دھو لیتے ہیں۔ اب کوئی ہوٹل ہوں گے اچھی طرح نہیں دھوتے ہوں گے، جو بھی ہے آپ نے اچھی طریقے سے اس کو دھو لیا ہو یا بغیر دھوئے، دونوں طریقے سے یہ اوجھڑی کھانا مکروہ تحریمی ہے۔ انسان کی طبیعت اس بات کی طرف نہیں آ سکتی کہ وہ گوبر کے اسٹوریج ٹینک کو بھی کڑھائی میں ابال کے وہ اس کے جو ہے نا بوٹیاں اور ناشتے کر رہا ہو، لیکن لاہور میں بہت زیادہ عام ہے، پنجاب میں عام ہے، وہاں کے لوگوں کو یہ چلتا ہے، لیکن ان کو یہ شرعی حکم یاد رکھنا چاہیے کہ بھئی آپ اور بہت ساری جانور میں کھانے والی چیزیں ہیں، کیوں ہم نے اس گوبر کے اسٹوریج ٹینک کی کھال کو ہی، چربی کو ہی کھانا ہے؟ یہ جائز نہیں ہے، نہ کھائیں۔ جن کی عادت ہے وہ سوئچ کریں اور دوسری طرف ان کو آنا ضروری۔ خصیتین، یہ بھی مکروہ تحریمی ہے کھانا۔ کپورے جن کو ہم کہتے ہیں، باقاعدہ کٹاکٹ بن رہے ہوتے ہیں اور اس میں آپ منع کریں تو وہ نہیں ڈالیں گے یہ چیز، لیکن اگر آپ بولیں تو ان کے پاس یہ فیسلٹی بھی ہے کہ آپ کو خصیتین والا کٹاکٹ آپ کو بنا کے اسپیشل لے آئیں گے۔ یہ والا جو کٹاکٹ ہے یہ کھانا مکروہ تحریمی ہے، حرام کے نزدیک ہے، یہ نہیں کھایا جا سکتا۔ گندگی کے ساتھ ان چیزوں کا اتصال ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہماری طبیعت بڑی صاف ستھری بنائی ہے، ہم یہ گندی چیزیں نہیں کھا سکتے۔ اوجڑی کو اگر بالکل صاف کر کے دھو لیا جائے، اس سے اگر گوشت ٹچ ہو جاتا ہے تو وہ گوشت ناپاک نہیں ہوگا، وہ سالن ناپاک نہیں ہوگا۔ ہاں، اگر اس کے اوجڑی پہ کوئی ناپاکی گوبر وغیرہ لگا ہوا ہے تو پھر تو وہ باقی چیزوں کو بھی ناپاک کر دے گا۔ یہ جو چیزیں حرام ہیں یہ سب کی حرام ہیں، گائے بیل بھینس بھینسا بکرا بکری اونٹ اونٹنی بھی، اور مرغا مرغی کی بھی، یہ ساری چیزیں حرام ہیں۔